نے کسی مرد کو نہیں سنائی، کسی مرد کو سناتے ہیں مگر نہیں اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں. حضور نے اپنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو 5 آیات اقرا والی سنائی. میرے نبی جانتے تھے میں خدیجہ کو سنا رہا ہوں، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائیں گی اور فاطمہ حسین کو سنائیں گی اور حسین پھر نیزے پہ چڑھ کے سنا دے گا. جو کہ جب حسین کے اگر نانا لاجواب ہے تو حسین کی نانی خدیجہ بھی لاجواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور سیدی شبابنا صاحب قبلہ عرس مقدس. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد. یعنی ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو. بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ. اے بچے 2 منٹ بیٹھ جاؤ بچے. تھوڑی آپ کے مطلب کی باتیں کروں گا، تھوڑا سا مجھے بیٹھ جاؤ. میری طرف غور کریں، زور سے بولیں سبحان اللہ. جس دن حضور نے پر پہلی وحی ہوئی اسی دن ایمان لانے والی پہلی مسلمان، پہلی مومنہ سیدہ خدیجہ، پورے عرب کی سب سے، سنتے رہے نا دل میں ایسی سمجھ میں آئی نہیں باتیں آپ کی، پورے عرب کی سب سے مالدار عورت. اچھا آپ میں سے کتنے لوگ آج سے پہلے سیدہ خدیجہ کے بارے میں سن چکے ہیں تقریر؟ ہاتھ رکھ دیں. میں کچھ پوچھ بھی لوں گا. سیدہ خدیجہ کے بارے میں تقریر سنی آپ نے؟ بتائیے سیدہ خدیجہ کے ساتھ اگر آپ نے سنی ہے تو حضور کے نکاح میں وہ کتنے دن تک رہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دوسری کی شادی کرنا سنت ہے، ان کو ایک نئی بات نہیں بلکہ کچھ ضروری بات بتا رہا ہوں. حضور کی شادی شدہ زندگی ہے 38 سال. کتنی؟ 38 میں 25 ڈالے کتنے ہوئے؟ 63. حضور نے 25 سال کی عمر میں شادی کس سے کی؟ سیدہ خدیجہ سے. اور 10 سال کتنی عورتیں حضور؟ 10 عورتیں حضور کے نکاح میں 10 سال رہی. اور 28 سال اکیلی ہم سب کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رہی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ امی عائشہ صدیقہ وہ ہیں جو حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جس کے نکاح میں آمنہ کا لال کنوارا آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. حضور نے 53 سال کے بعد دوسری شادی کی طرف گئے. تو اگر کوئی دوسری شادی کہے سنت ہے تو سنت تو 53 سال کے بعد. ادھر دیکھیے اے بھائی بیٹھے بیٹھے بیٹھ جائیں. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو جلدی چلے جائیں. بڑی دشواری ہوتی ہے جب اس طرح سے لوگ اٹھ کے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سن کے میرے اوپر احسان کر رہے تھے. حالانکہ ان کا احسان ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ آپ کا احسان ہے جو رات میں آپ میرے اوپر سن رہے ہیں. اگر تھوڑی دیر بیٹھو، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ اس کا بدلہ آپ کو دیتا ہے. مگر انسان کا بچہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر سمجھے بات کیا چل رہی ہے. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر، کوئی یہ غلط بات تو نہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی کی آخری تقریر، آخری بات. دھیان سے سنو. احباب جمع ہے پیر کچھ حالے دل کہہ لے، اب التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. کیا پتہ کون کب کا کون اجڑا، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کے تابوں میں ملے. ہم آپ سے دو بات جو کر رہے ہیں دھیان سے سنیے. پورے عرب کی سب سے مالدار، پورے عرب کی، پورے عرب میں اس سے مالدار کوئی عورت نہ کوئی مرد. ملکہ عرب. ادھر دیکھو موبائل والوں، میں ادھر دھیان دو، توجہ ہے، ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو. ان کے پاس 40 نوکر نوکرانیاں تھیں. کتنے؟ 40. اتنے اونٹ کسی کے پاس نہیں تھے جتنے خدیجہ کے سیدہ خدیجہ کے پاس تھے. اتنی بکریاں کسی کے پاس نہیں تھیں. مگر توجہ کریں میری طرف، وہ صرف دنیا کے اعتبار سے مالدار نہیں، میں کہتا ہوں اتنا پوری دنیا کی کسی عورت کے آنگن میں برکتیں اللہ نے نہیں رکھی جتنی سیدہ خدیجہ کے اکیلے آنگن میں. اگر کوئی ایسی دوسری عورت ہو تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا جس کے ایک آنگن میں
اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہو چونکہ اس کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اس کے نواسے حسنین کریمین ہیں جو سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس کا داماد علی سارے ولیوں کا سردار ہے، اور اس کا شوہر میرے نبی سارے نبیوں کے سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بات کر رہا ہوں سیدہ خدیجہ کے حضور کی شادی ہوئی، ان کی عمر 40 سال، حضور کی 25 سال۔ کسی بیوہ سے شادی کرنے والا آدمی اگر کوئی کسی کے ذہن میں ہو ایسا تو کر لینا چاہیے، کوئی بری بات نہیں، ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے۔ کسی بیوہ کا کوئی ہاتھ پکڑے نا نوجوان، اس کے ماں باپ ناراض ہو تو ان سے کہنا کہ ابا میں آپ کو تو بعد میں بنا لوں گا، مگر آپ تو اس سے ناراض ہو رہے ہیں، مگر میرے رب رسول بہت راضی ہو۔ آج کے زمانے میں مجاہد ہے وہ آدمی، یہ کسی بیوہ کا ہاتھ تھام لے، اس کے بچوں کو دیکھے، بچے جس کے چھوٹے ہوں نا تو ثواب کمانا ہو نوجوان کو، بلکہ جنتی بننا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، شادی کرنا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو تم جوان ہو، ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، شادی بھی کوئی لڑکے سے کرو گے تو تمہاری اور میری حیثیت کیا؟ ذرا غور تو کرو، میں اس حضور کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے کسی نبی کو بھی ایسا نہیں بنایا جیسے میرے حضور ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی حضور گئے ہیں، اور وہ بھی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی سیدہ خدیجہ کے یہاں پہ کسی جوان کی کوئی جوانی اتنی ایسی نہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آگے ہو۔ شادی کرنا تو کسی بیوہ عورت سے شادی کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ بے شک تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہروں کتاب تیرا نہ بن سکے گا مثال تیری۔ حضور کی شادی سیدہ خدیجہ کے ساتھ، ادھر حضور کی والدہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، وہ دور رہتی تھی تو میرے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ کسی نے کہا بڑی مالداروں کے ساتھ ہوئی ہے، کسی نے کہا مالداری دولت آ جائے تو انسان کو تکبر ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ لیں گے میں نے سوچا کہ میرا بیٹا اب مجھے کہاں پہچانے گا، میں ایک دایا ہوں، دائی دودھ پلانے والی، میرے بیٹے کا کیا معاملہ ہے، وہ مجھے کیا پہچانے گا؟ پھر کہتی ہے میرے دل نے کہا حلیمہ تو کیسی باتیں کرتی ہے، تیرا بیٹا تو بچپن میں بھی کریم تھا، وہ اب بھی تیرا لال کریم ہی ہوگا۔ جب تو حلیمہ کہتی جب میں گئی تو واقعی میں ایسے ہی تھا، میرا بیٹا مجھے دیکھ کے کھڑے ہوئے حضور، اور حضور نے یہ ایسے کر کے اپنی چادر اوپر بچھائی اور مجھ سے کہا آپ یہاں تشریف رکھیں۔ میں ذرا غور کریں، یہ میرے پیغمبر اسلام نے اپنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے کیا، دنیا کو یہ بتایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماں کی خدمت کرے تو تم اپنی بیویوں کے سامنے پہلے اپنی ماں کی عزت کرو، تبھی تو وہ کرے گی۔ یہ نبی کی سنت۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں حضور کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، آج وہاں الحمدللہ میں بلرام پور میں ایک دن ایک قبرستان میں تھا، بلرام پور ضلع میں، وہ فاتحہ کے لیے گیا تھا، ایک عورت کو ہم نے دیکھا وہ باہر کھڑی تھی، دوپہر کا وقت تھا، میں نے اس سے پوچھا آپ یہاں کی بوڑھی تھی؟ کہنے لگے اندر قبرستان کے نہیں جا سکتی۔ میں کہا یار تو بڑی ہوگی، کہنے لگی میرے آدمی کی قبر ہے نا، میں روز آتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ 1 سال جب ہو گیا جب سے آپ گئے ہو نا تو آپ کے بیٹے بڑی بڑی تکلیف دیتے ہیں، تو ایسی کوئی آپ سفارش لگاؤ اللہ کی بارگاہ میں کہ میں بھی آپ ہی کے پاس آ کے سکون سے بیٹھ جاؤں، آپ کے بیٹے مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ ہمارے مسئلہ کیا ہے، ماں باپ مر جائیں نا تو ان کے لیے روتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، ٹھنڈی مٹی سے روتے ہیں۔ جیتے جی اپنی ماں کا احترام کرو، وہ ایک بار چلی گئی تو دوسری مرتبہ پھر ملے گی نہیں۔ ماں
میرے حضور کہہ رہے ہیں، سیدہ خدیجہ نے پوچھا یہ کون ہے جس کو آپ نے اپنے اوپر عزت دی؟ کون ہے یہ؟ فرمایا یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، اس کا نام حلیمہ ہے۔ ہماری ماں بیچاری مجبور ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ ماں جب تک ہے نا تو کوئی اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ویسے میں نے واقعہ پڑھا تھا کہیں، دھیان سے سنیں گے آپ، ذرا دھیان سے سنیں گے۔ ایک لڑکا کوئی زیادہ مالدار ہو گیا بمبئی میں کہیں، اس نے نوکری وکری لگ گئی تو ماں کو بھول گیا، اس نے اپنی مرضی سے شادی بھی کر لی۔ اب ماں اس کو خط لکھتی تھی، بیٹے تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، گاؤں سے لکھتی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہا رمضان آنے والے ہیں، تم کہو تو امی کو بلا لوں۔ کہا کیوں؟ کہا تمہارا کام بھی کرے گی، ایک نوکرانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، رمضان میں کام زیادہ ہو جاتا ہے، میری امی کام بھی کر لے گی۔ اس نے اپنی بیوی سے جب یہ کہا تو اس کی بیوی ٹھیک ہے بلا لوں۔ اس کی ماں چلی گئی۔ اب وہ کیا سمجھ رہی تھی، میں بیٹے سے ملنے آئی ہوں، بیٹا اس سے بات ہی نہیں کرتا، صبح آتا جاتا، شام کو آتا، پھر اس سے اپنی بھی بچوں میں ماں دن بھر کبھی کپڑے دھوتی، کبھی اس کے برتن دھوتی۔ بوڑھی ماں تھی، عید لے دے کے رمضان گزرے، عید کے قریب بیوی نے اپنے شوہر سے کہا تم مجھ کو کپڑے کب نہ لینے جاؤ گے، شاپنگ کب کراؤ گے؟ کہا لاسٹ سنڈے کو۔ سنڈے والے دن بولا امی کو لے چلے؟ کہا پھر اسے لے جاؤ، بوڑھی کو مجھے کیا لے کے کرو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں امی سے لکھوا لیتا ہوں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ اس کی ماں برتن دھو رہی تھی، صبح صبح کا ٹائم تھا، ماں سے بولا اماں جو تم کو چاہیے نا تم اس پہ لکھ دو، عید کے دن جو بھی چاہیے تم کو وہ مجھے اس پہ لکھ دو، ہم آپ کو لا دیں گے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو چلو تھوڑا دیہات کی رہنے والی تھی، اندر گئی، قلم ولم اٹھایا اس نے، اور جتنا بھی لکھنا چاہتی تھی وہ لکھ کے اس نے اپنے بچے کے ہاتھ میں دیا، اور پھر بولی میرے بیٹے وہیں جا کے کھولنا، میری یہ ساری جتنی بھی فرمائشیں ہیں میں نے سب اس میں لکھ دی ہیں۔ جب وہ گئے جا کر کے اس نے اپنی ساری خریداری کر لی، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، خود کے لیے۔ بولا امی کا دیکھ لوں؟ کہاں؟ امی کا اس نے خط دیکھا نا تو وہ تھوڑی دیر پڑھتا رہا، پھر رویا اور رویا۔ دکاندار بولا کیا ہوا بھائی؟ بیوی نے کہا کیا لکھا ہے؟ بیوی نے دیکھا، وہ بھی اس کی بھی انسان تھی، تھوڑی بہت آنکھوں میں اس کے بھی آنسو آ گئے۔ اس میں لکھا تھا میرے لاڈلے آج تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تجھ کو کیا چاہیے؟ تو میرے بیٹے میرے لال میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کچھ پتہ نہیں، ایک کھانا تو مجھے گاؤں میں ملتا تھا، اور تیرے جو بغیر پڑھے لکھے بھائی بہن ہیں انہوں نے مجھے کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جیسا تو مجھ سے کرتا ہے۔ تو اگر تجھے مجھے میرے لیے کچھ چاہیے تو دو کام، ایک تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا پتہ کب مر جاؤں، تو ایسا کرنا کہ عید والے دن تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جانا اور مجھ سے بات کر لینا، تجھ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ٹکٹ میرے گاؤں کا کرا دے میرے لال، مجھے تیرے جیسے پڑھے لکھے نہیں، اپنے وہ جاہل بچے ہی پیارے ہیں جو مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیتے۔ اور پھر بولے میرے لال تو اپنی بیوی کے لیے انجینئر ڈاکٹر بنا ہے، مگر میرے لیے میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، بس عید جب آئے تو میرے پاس بیٹھ جانا، اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، تیرے باپ نے میری کوئی حسرت نہیں چھوڑی جو پوری نہ کی ہو، بس تجھ سے ملنے آئی تھی تو میرا ٹکٹ کرا دینا، میں اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ میں کہتا ہوں آج اگر ماں ہے تو اس کی قدر کر لو۔ ابھی 2 مہینے ہوئے میری والدہ تو دنیا سے گئے ہوئے، آج گھر میں سب کچھ ہے مگر میری جب ماں نہیں ہے تو وہ گھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اگر ماں ہونا اور گھر میں کوئی بھی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ گھر بھرا ہوا لگتا ہے، جس میں ماں بیٹھی ہو، جس میں باپ بیٹھے ہو، وہ بزرگ، وہ بوڑھے جن سے ہم اکساتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے روتے ہیں، وہ ان کو محبت کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حضور کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، سرکار نے دونوں قدم پاؤں پر اٹھائے اور حضور رونے بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا، میں نے سارے صحابہ رو رہے تھے، حضور یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ سامنے سارے صحابہ رو رہے ہیں، آپ کیوں روئے؟ میرے نبی نے سر اوپر اٹھایا، فرمایا عمر دیکھتا نہیں یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، اور جب میں 6 سال کا تھا تو میری اماں یہاں وصال کر گئی تھی، یہ ابا کے ٹیلے، یہ ریت آج بھی مجھے اپنی ماں آمنہ کی یاد دلاتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو کسی پیر صاحب سے دعا لو مت لو تمہاری اپنی مرضی ہے، مگر ماں باپ سے ضرور دعا لو۔ مجھے پتہ نہیں کون سے پیر صاحب کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں، میں خدا رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کوئی گارنٹی
بیویوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی ماں باپ کی دعائیں ان کے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر تیرے ماں باپ نہیں ہیں تو جا تجربہ کر لینا، اگر تیرا کام نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ تیرے ماں باپ نہیں ہیں تو جا ان کی قبروں پہ جا اور وہاں کھڑے ہو کے کہنا میرے مالک، میرے اس باپ جو میرا باپ آج قبر کے نیچے ہے، میں اسی کی برکت سے، اسی کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میرا ایمان ہے تو گھر واپس نہیں آئے گا، اللہ تیرے سارے بگڑے کام۔ ان سے دعائیں لو، جس کے ماں باپ ان سے راضی ہیں وہ جنتی انسان ہے۔